بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا، جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو میں وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی توریت، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے پیرووں سے کہا، کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے پیغمبر، یہ 2 آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جا، بس وہ ہو گئے۔ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ مسلمانوں، یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو، گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھیں؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ دیکھو، یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا۔ اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؟
اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑمٹ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں، مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے متبع ہوں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی، یا یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر کی بھی امانت کے طور پر رکھو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں یعنی غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں، بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک۔ اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم ان کی مروڑ کر بنائی ہوئی اس عبارت کو کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو۔ جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے۔
کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر، اور اس ہدایت پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی، اور ان باتوں پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئیں۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس اس کے روشن دلائل بھی آ چکے تھے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی پھٹکار میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش ہی کیوں نہ کرے۔ ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ توریت کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اے پیغمبر، یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو توریت لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، لہٰذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے، اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے۔ اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو جبکہ تم خود